بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ریڈر صاحب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کل کا ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں۔ اور آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ رضوانہ ارشاد احمد کا ایک شارٹ ناول ہے، ایک افسانہ جسے کہیں چاہت۔ کزن بیسڈ یہ ناول ہے، بڑا پیارا چھوٹا سا ناول ہے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک افسانہ جسے کہیں چاہت۔ وال کلاک نے 9 کا گھنٹہ بجایا۔ اس نے ایک بھرپور انگڑائی لے کر تھکن اتاری۔ اسی وقت کیسری اندر داخل ہوئی۔ اس نے لاؤنج اور برآمدے کو الگ کرتی طویل القامت جالی پر پڑے بھاری بھرکم پردے کو جیسے ہی سمیٹا، سرمئی روشنی پورے لاؤنج میں ضم ہو گئی۔ موسم پر نظر پڑتے ہی ربدہ کی ساری سستی ہوا ہو گئی۔ وہ چھلانگ مار کر صوفہ کم بیڈ سے اتری اور باہر کی طرف رخ کرتے ہوئے کیسری کو حکم دیا، کیسری فل والیوم میں اسٹیریو آن کر دو۔ کیسری نے یوں سر ہلایا جیسے اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ وہ یوں بھی صفائی کرتے ہوئے گنگنانے کی عادی تھی، مگر اب گھر میں ایک جن کی وجہ سے اکثر و بیشتر اسے اپنا گلا گھونٹنا پڑتا تھا، جس کی کسر وہ ربدہ سے اسٹیریو کھلوا کر نکلوا لیتی، یا پھر اس کا موبائل واک مین اپنے کانوں میں ٹھونس کر ایف ایم سنتے ہوئے جھوم جھوم کر صفائی کرتی تھی۔ جولائی کا مہینہ تھا اور اس مرتبہ تو جولائی کے آغاز سے ہی صبح شام موسم اس قدر حسین ہوتا تھا کہ دل جھوم اٹھتا تھا، اور ہلکی ہلکی پھوار سونے پر سہاگا کا کام دے رہی تھی۔ اس وقت بھی گہرے بادل چھائے ہوئے تھے، امکان غالب تھا کہ بارش ہوگی۔ نشا اور عشا یونیورسٹی کے لیے نکل چکی تھی۔ ابا، تایا ابا اور احراز کے آفس جانے کا ٹائم بھی 8:45 کا تھا، اور اس وقت امی بھی کچن کے کام سمیٹ کر تائی کے کمرے میں سر جوڑے مختلف مسئلے مسائل کا حل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں۔ سو ربدہ بی بی مزے سے پوری آزادی کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہوئے تھوڑا بہت کیسری کی نگرانی بھی کر کے صفائی کروا لیتی تھی۔ خزاں نہیں بہار ہوں، زبردست قسم کے ڈھول تاشے کے ساتھ جب گانے کے بول اس کے کان سے ٹکرائے تو لان کی جانب قدم اٹھاتی ربدہ بدمزہ ہو کر دوبارہ اندر کی جانب پلٹی۔ اتنے اچھے موسم میں کم از کم کیسری کی چوائس سننے کا یارانہ تھا۔ برسات کا موسم ہے، دل توڑ کے مت جیو۔ وہ کیسٹ منتخب کر رہی تھی، کیسری نے جھٹ سے دوسرا گانا لگا دیا اور ناہید اختر کی سریلی تان اٹھتے ہی احراز نے اندر قدم رکھا۔ گانے کے بول میں پیاری سی التجا تھی، مگر ربدہ کب چاہتی تھی کہ احراز گھر میں رہے؟ وہ تو سارا وقت اس کے گھر سے باہر رہنے کی التجا اللہ سے کرتی رہتی تھی۔ وہ جب گھر میں ہوتا، ربدہ کی آزادی سلب ہو کر رہ جاتی، جیسے اس وقت ماتھے پر بل ڈال کر وہ اسٹیریو کی جانب بڑھا تھا۔ ہر وقت تمہیں فضول قسم کے گانے سننے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا؟ اسٹیریو آف کرتے ہوئے اس نے ربدہ کو جتایا۔ یہ میری نہیں، کیسری کی چوائس تھی۔ وہ بھی تب کر بولی، تمہاری اپنی چوائس کون سی؟ بہت خوبصورت ہے۔ دنیا جہان کی لڑکیاں اس وقت کالج یونیورسٹی میں ہیں، مگر آپ کو تو اسٹڈی سے الرجی ہے۔ باقی سارے اونگے بونگے کام کروا لو۔ آخری جملہ اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے اس نے آہستہ سے کہا تھا، مگر ربدہ کی تیز سماعتوں نے سن لیا۔ وہ کیسٹس پٹک کر برآمدے میں چلی آئی۔ احراز کی چمچماتی نئی آلٹو پورچ میں کھڑی تھی۔ فل والیوم میں چلتے اسٹیریو کی وجہ سے ہی احراز کی آنے کی خبر نہ ہو سکی، ورنہ وہ ایسے موقع آنے نہیں دیتی جس میں وہ ربدہ کو نااہلی جتا سکے۔ احراز اگلے چند منٹ میں ہی ایک فائل ہاتھ میں لیے دوبارہ اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے جا رہا تھا۔ کنجوس بد مزاج، اپنے دل کی طرح گاڑی بھی چھوٹی سی ہی لی ہے، یہ نہ ہو کہ کبھی پیار سے کہہ دے ربدہ چلو تمہیں آئس کریم لاؤں۔ بڑبڑاتے جلتے کٹتے اسے موسم کا رنگ بھی پھیکا لگنے لگا۔ تائی امی آج پالک کوفتے بنائیے، آپ کے ہاتھوں بنے کوفتوں کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی بڑے دن ہو گئے گھر میں کوفتے نہیں بنے۔ تائی اماں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آپ نہیں اماں، آج اس سے ہی کوفتے بنوائیے، سارا دن فارغ بیٹھی رہتی ہے، کچھ کام اسے بھی آنا چاہیے۔ احراز کھردرے لہجے میں دو ٹوک بولا تو ربدہ سرتا پا سلگ کر رہ گئی۔ آج اتوار تھا، ناشتہ ذرا دیر سے ہوتا تھا، اور ناشتے پر اس وقت سبھی اکٹھے موجود تھے۔ یہ اس کی بے دھیانی تھی کہ اس نے احراز کے سامنے ہی تائی اماں سے لاڈ دکھاتے ہوئے فرمائش کر دی کہ عموماً وہ نشا اور عشا بھی ہر طرح کے کھانے بنا لیتی تھیں،
مگر کبھی کبھار امی یا تائی اماں کوفتوں کے مسالے سل پر پیس کر بناتی تو اس کے ذائقے کے آگے ان کے بنائے ہوئے کھانے فیل ہو جاتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح وہ احراز کی دخل اندازی پر سلگ گئی۔ مجھے ہر کام آتا ہے، لہٰذا آپ کے مفت مشوروں کی یہاں کوئی کسی کو ضرورت نہیں، سمجھے آپ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تڑک کر بولی۔ پھر خود ہی اپنے لہجے کا احساس کر کے یکدم خاموش ہو گئی۔ امی نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ ربدا، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بڑا بھائی ہے تمہارا اور صحیح تو کہہ رہا ہے، لڑکیاں پرائی امانت ہوتی ہیں۔ تمہیں بھی اگلے گھر جانا ہے، اس لیے ہر کام ذمہ داری سے کرنا سیکھو۔ وہ سنجیدگی سے ناشتہ کرتے احراز پر ایک نگاہ ڈال کر اس طرح بیزار ہوئی کہ ٹوسٹڈ سلائس کا کونا کترنے کا شغل ترک کر کے میز سے ہی اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ناشتہ کرو، پیچھے سے امی پکاری۔ دل نہیں چاہ رہا، جواب دیتے وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی۔ جس کو دیکھو مجھے ہی برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ ربدا کتنی دیر تک وہ وہاں بیٹھی اپنا دل جلاتی رہی، جب ہی نشا نے اسے بالائی منزل کی بالکنی سے جھانک کر آواز دی۔ ربدا، کہاں ہوں؟ جواب نہ ملنے پر اسے دوبارہ پکارا۔ جہنم میں۔ ہاں، تمہاری آواز سے لگ رہا ہے۔ وہ کچھ نہ بولی۔ یار، اوپر تو اور بڑے مزے کی خبر ہے۔ ہیں؟ کیا؟ وہ پل میں سب کچھ بھول کر اشتیاق سے پوچھنے لگی۔ پہلے جہنم سے نکل کر جنت میں تو آؤ۔ اس کے کہنے پر اگلے منٹ میں ربدا اس کے ساتھ اوپر بالکنی میں کھڑی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ، اس قدر جلی بھونی کیوں بیٹھی تھی؟ نشا نے پوچھا۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے۔ وہ پھر سے پھٹ پڑی۔ ذرا سا زیادہ کیا پڑھ لکھ گئے ہیں؟ دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا رہتا ہے، جب دیکھو میری انسلٹ کرتے رہتے ہیں۔ تمہیں ایسا لگتا ہے یار، ورنہ بھائی ہمیں تو کچھ نہیں کہتے۔ تمہارے بھائی جو ہوئے، تمہارے بھی تو بھائی ہیں، یہ نہیں ہے یہ میرے بھائی، جسے دیکھو انہیں میرا بھائی بنانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ چڑ گئی۔ اگر میرا بھائی اتنا تنقیدی اور کھڑوس ہوتا تو میں اس کا دماغ درست کر لیتی۔ ہیں انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ اس لیے کہ امی سے زیادہ انہیں فکر ہے میرے اگلے گھر جانے کی۔ محترم کا حکم ہے، مجھے سب کام آنا چاہیے۔ سل پر قیمہ پیسنے میں جان ہلکان کر کے مجھے تائی اماں کی طرح ہی کھانا بنانا بھی آنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں جہاں الیکٹرک گرائنڈر کی سہولت ہے، وہاں میں سل بٹے پر کوفتوں اور کبابوں کا قیمہ پیسوں؟ مائی فٹ! اچھا، اس بات پر غصہ آ رہا ہے؟ نشا اس کے نان اسٹاپ بولنے پر گھبرا گئی، تبھی معاملہ رفع کرنے کی صحیح کی۔ چلو دفع کرو، کون سا اماں نے تمہیں سل بٹے کی آگے بٹھا دینا ہے؟ یہ تو ہمارے بزرگوں کو اپنے زمانے کی چیزیں استعمال کر کے خوشی ملتی ہے، اور ہمیں ان کے ہاتھوں کا ذائقہ خوشی دیتا ہے۔ بات یہ ہے بس۔ خوشخبری سننی ہے یا نہیں؟ نشا کے پوچھنے پر ربدا کی شکل کے بگڑے زاویے میں تھوڑی تبدیلی آئی۔ عشا کا جو پرپوزل آیا تھا، وہی لوگ آج شام میں آ رہے ہیں۔ اس کی آمادگی دیکھ کر نشا نے بتانا شروع کیا۔ خاص خبر یہ ہے کہ پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے اور نیکسٹ سنڈے کو عشا کی منگنی ہے۔ ہرے! خوشی کے مارے ربدا کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ وہ ایسے ہنگاموں کی دل و جان سے منتظر رہتی تھی۔ 8 ماہ سے زیادہ ہو گئے تھے احراز کو اس گھر میں آئے ہوئے، مگر ربدا اب تک اس کی موجودگی کی عادی ہو سکی، نہ اس کی روک ٹوک کو برداشت کرنے کی۔ اس کے آنے سے پہلے تک سونے، جاگنے، گھومنے پھرنے اور تعلیمی معاملے تک میں اسے بادشاہت اور آزادی ملی ہوئی تھی۔ امی کسی معاملے میں ٹوکتی بھی تو وہ بڑے ابا اور بابا جان سے سفارشیں کروا کر اپنی خلاصی کروا لیتی تھی۔ یوں بھی تائی اماں اور بڑے ابا نے کبھی بھی اسے اپنی نشا اور عشا سے کم نہ سمجھا تھا۔ بیٹیوں کے معاملے میں امی اور تائی اماں کے رویے سے کوئی یہ نہ سمجھ سکتا تھا کہ تینوں کس کی بیٹیاں ہیں۔ تائی اماں کے انداز میں بھی تینوں کے لیے مامتا ہوتی تھی، اور امی کے بھی۔ تائی امی جب اپنے دیور کی شادی سے پہلے اپنے 2 بیٹوں فراز اور احراز کی پرورش میں مگن تھی، تو ان کے چچا سسر جو عرصہ دراز سے ابو ظہبی میں مقیم تھے، انہوں نے بہت پیار سے احراز کو مانگ لیا۔ برسوں گزر گئے تھے ان کی شادی کو، مگر اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ جب یہاں آئے تو خوبصورت اور معصوم سے 4 سالہ احراز کو دیکھ کر بڑے ابا سے اس سے ساتھ لے جانے اور پرورش کی ذمہ داری اٹھانے کی التجا کی۔ تائی اماں کو جب بڑے ابا نے جتایا کہ وہ اپنے چچا کی بات رد نہیں کرنا چاہتے، تو بڑی اماں کو اپنا دل 2 حصوں میں بٹتا ہوا محسوس ہوا۔ احراز چھوٹا تھا، اسے ماں کی گود کی عادت تھی۔ انہیں اپنے چچا سسر اور ان کی بیگم پر بھی اعتماد تھا کہ وہ احراز کو کوئی معمولی سی بھی تکلیف نہ ہونے دیں گے، اور اس کا مستقبل بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ یوں انہوں نے دل پر پتھر رکھ لیا۔ پھر عشا اور نشا کی پیدائش، دیور کی شادی، مخلصی دیورانی کا ساتھ،
اور نشا کی ہم عمر بےحد پیاری ننھی سی ربدہ کی شوخیاں، شرارتیں، ان سب میں مصروف ہونے کے بعد احراز سے دوری کا دکھ ہلکا پڑتا گیا۔ چچا سسر اور ساس سے ان کا رابطہ رہتا۔ احراز کی تعلیم و تربیت اچھی طرح سے ہو رہی تھی۔ کئی سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے۔ فراز شادی کے بعد احراز کے توسط سے ابوظہبی میں ہی سیٹ ہو گئے۔ بڑے ابا کے چچا نے انہیں اور ان کی فیملی کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اسی دوران چچی کا انتقال ہو گیا۔ چچا احراز کے سہارے اس کی محبت میں اتنی ضعیف العمری کے باوجود خود کو تندرست و توانا ظاہر کرتے تھے۔ احراز کی بزنس سے متعلق تعلیم کا وہ آخری سال تھا جب ایک رات چچا نے خاموشی سے زندگی کو الوداع کہہ دیا۔ احراز کو ان کے بغیر بے حد تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہوتا۔ ایسے میں فراز بھائی اور ان کی فیملی کا ساتھ بھی اس کے لیے غنیمت تھا۔ چچا کا سالوں کا جمع جمایا کافی بڑا بزنس تھا۔ احراز کو اس بزنس کی سمجھ بوجھ تو تھی، مگر چچا کے ساتھ ہی اس سے تھوڑا بہت کام سیکھا تھا۔ اب اس سے فراز کو ساتھ ملا کر بزنس سنبھالنا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ وہ جاب کرنے والا بندہ تھا، بزنس کی جانب اس کا ذہن مائل نہ تھا۔ فراز نے احراز کو مشورہ دیا کہ وہ یہاں سے وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلا جائے۔ اس بزنس کو چلانے میں بابا جان اور بڑے ابا اپنے تجربات کی وجہ سے اس کی کافی مدد کر سکتے ہیں۔ یوں 2-4 سالہ بچہ 25 برس کا خوبرو جوان ہو کر اپنے ماں باپ کے پاس لوٹا تھا۔ بڑے ابا تائی امی کی خوشی دیدنی تھی۔ انہیں امید نہ تھی کہ احراز برسوں سے جہاں رہ رہا تھا وہ ملک چھوڑ کر ان کے پاس ہمیشہ کے لیے آ جائے گا۔ احراز کا پاکستان آنا تو بہت کم ہوا تھا، مگر بڑے ابا اور اپنے چچا یعنی ربدہ کے ابا جان سے اس کا مسلسل رابطہ رہتا تھا، اور بڑی اماں ہر سال ہی عیشا نشا کے ساتھ ربدہ کی بھی تازہ ترین تصاویریں اسے بھیجتی رہتی تھی اور فون پر سب کے متعلق ہی باتیں کرتی تھی۔ وہ جب بھی ربدہ کی تصویر دیکھتا اسے اس میں عجیب سی کشش محسوس ہوتی۔ گو وہ بے حد بھی حسین بھی نہ تھی، مگر اس کا نازک سراپا، بے حد شفاف سیاہ لمبی آنکھیں اور لمبی گھنیری پلکیں اسے خوبصورت بناتی تھی۔ یہ تو اسے یہاں بے حد قریب سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس کی جلد بھی بچوں جیسی بے حد نرم و نازک اور شفاف ہے، مگر مزاجاً وہ اسے بے حد موجی اور غیر ذمہ دار محسوس ہوئی تھی۔ اسے تعلیم سے بھی دلچسپی نہ تھی، مارے باندھے گریجویشن کر لیا تھا، لاکھ سب کے سمجھانے پر بھی آگے پڑھنے کو تیار نہ تھی۔ یہی باتیں احراز کو الجھن میں مبتلا کرتی تھی، سو وہ کسی نہ کسی طرح بے خودی میں ہی اس پر برس جاتا تھا، اور یہ باتیں صرف اسے اکسانے کے لیے ہوتی تھی کہ وہ اس کی پسند میں ڈھلتی جائے۔ وقت کم تھا اور تقریب کی تیاری بہت خاص کرنی تھی۔ عیشا کا تو سب کچھ اس کے سسرال سے آنا تھا، اسی بات پر ربدہ اسے چھیڑتے ہوئے آہیں بھر رہی تھی۔ یہ بھی الگ ہی مزہ ہوتا ہے نا، ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آئے۔ وہ تینوں اس وقت ترشی ہوئی سبز گھاس پر بیٹھی لان کی تازہ ہوا میں موسم کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ اور کیا، سر سے پیر تک سجانے کی چیزیں تھال میں رکھ کر پیش کی جاتی ہیں، اور شادی میں اس سے دگنے مزے۔ تو تم بھی یہ مزے لوٹنے کے لیے حامی بھر لو، عیشا نے جواباً ربدہ کو رگیدا۔ چچی اماں تو منتظر بیٹھی ہیں کب ان کی لاڈلی کسی رشتے پر حامی بھرے، کب وہ اپنے دل کے ارمان پورے کریں۔ کون سے ارمان؟ وہی سمدھیانے والوں کے ہاں VIP ٹریٹمنٹ اور دعوتیں۔ بکو مت، امی ایسی ہرگز نہیں ہے، ورنہ تمہاری باری میں ہی ارمان پورے کر لیتی۔ وہ ہنسی۔ اچھا چلو تم اپنی کہو، تم نے 3 پرپوزلز کے لیے صاف انکار کر دیا، کیوں؟ سیدھی سی بات ہے، کسی ڈھنگ کے بندے کا پرپوزل آئے تو قبول بھی کروں۔ اس کی نگاہ کی پرواز ذرا سے فاصلے تک گئی تھی۔ احراز چیئر پر بیٹھا ایک فائل کھولے لکھنے میں مگن تھا۔ مثلاً بھائی کا آئے تو؟ نشا نے اس کی چوری پکڑ کر اسے چھیڑا۔ توبہ کرو، مجھے ساری زندگی ٹینشن میں نہیں گزارنی۔ ہوا کے زور پر آئی گفتگو کی ہلکی آواز کے آخری جملے پر احراز نے 1-2 پل کو نگاہ اٹھا کر اس کی سمت دیکھا، پھر سر جھٹک کر فائل پر نگاہ جما لی۔ احراز بیٹا، ان دونوں کو تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، میں اور تمہاری چچی دوسرے کاموں میں الجھے ہوئے ہیں۔ احراز شام 7 بجے کے قریب بے حد فریش سا پوری تیاری کے ساتھ کہیں جانے کو لاؤنج سے نکل رہا تھا جب تائی اماں نے فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا۔ پھر کیا، تم انہیں لے جاؤ؟ مگر اماں، وہ تذبذب میں مبتلا ہوا، اسے پتہ تھا انہیں دیر لگ سکتی ہے، اور وہ بھی ابھی کسی سے ملنے جا رہا تھا۔ اگر مگر نہیں کرو، اگر تمہاری چچی کے پاس ٹائم ہوتا تو وہ انہیں لے جاتی، اکیلی بچیوں کو بھیجتا مجھے بھی گوارا نہیں۔ تائی اماں ایسے مواقع پر دبلی پتلی
پھرتیلی سی اپنی دیورانی کو ہی بھیجتی تھی کہ لڑکیوں کو پوری مارکیٹ چھان کر چیزیں پسند آتی تھی اور ان کی ٹانگوں میں اتنی جان نہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ گھنٹوں پھرے۔ ٹھیک ہے، اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا اور پھر بولا، میرے پاس صرف 1 گھنٹہ ہے، ان دونوں کو جو بھی کچھ لینا ہے مجھے بتا دے تاکہ میں اپنی مرضی سے انہیں دلا دوں۔ اس کی بات پر ربدہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ محترم کے پاس ٹائم نہیں ہے اور اس میں ہمارا کیا قصور؟ ہم کیوں ان کی سڑیل اور بور سی پسند اپنائیں؟ وہ طیمہ کو سر ہلاتے دیکھ کر دل میں تلملائی۔ کیا لینا ہے نشا؟ احراز نشا کی طرف دیکھ کر نرمی سے مخاطب ہوا۔ کچھ زیادہ نہیں بھائی جان، خوبصورت سا جوڑا، میچنگ جیولری، شوز اور جیولری وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں، جو بھی گولڈ کی ہلکی پھلکی جیولری ہے وہی پہن لینا۔ احراز نے نشا کی بات کاٹ کر کہا تو نشا کو سر ہلاتے دیکھ کر ربدہ کا غصہ دگنا ہو گیا۔ یہ ظلم ہے طیمہ، ایک سے بڑھ کر ایک ارشادات پر وہ بھننا کر ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ ایک تو اتنے کم وقت میں شاپنگ، اور وہ بھی اپنی پسند کی نہ ہو تو کیا فائدہ؟ آہستہ بولو ربدہ، میں کسی سے بات کر رہی ہوں۔ طیمی نے اسے گھرکا، پھر اس کی بات نظر انداز کر کے احراز سے پوچھا، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ جی۔ احراز لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی جانب گیا۔ ربدہ دھب سے صوفے میں دھنس گئی۔ بیوقوفی مت کرو ربدہ، وقت بالکل نہیں ہے، بھائی کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں لے جائے گا۔ آج کل کرتے اماں اور چچی اماں نے پورا ہفتہ نکال دیا، اب آج آخری رات ہے، کل منگنی۔ اگلے منٹ میں احراز والٹ میں مزید رقم ٹھونستا نیچے آیا تو اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ چلو نشا، والٹ پاکٹ میں ٹھونس کر اپنے سیل پر نمبر پریس کرتا وہ آگے نکلا تو ربدہ نے چند سیکنڈ کو سوچا۔ نشا صحیح کہہ رہی تھی، ہر تقریب میں نئے کپڑے نئی جیولری پہننے کا اسے شوق تھا۔ اگر آج نہ جاتی تو کل اپنے گھر کی اہم تقریب میں کیا پہنتی؟ نشا کو منتظر نظروں سے دیکھتے پا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم تو نہیں جا رہی تھی؟ احراز سے اسے نشا کے ساتھ آتے دیکھ کر سیل آف کر کے بولا۔ لہجہ سادہ سا تھا مگر پھر بھی ربدہ کو آگ لگ گئی، یعنی میری کوئی اہمیت ہی نہیں کہ یہ مجھے ایک دوبارہ اصرار کر کے ساتھ لے جاتے۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ خاموشی سے نشا کے ساتھ گرے آلٹو کی پچھلی سیٹ پر نشست پر بیٹھ گئی اور پھر واقعی ان کی شاپنگ میں صرف 45 منٹ لگے اور گھر سے زمزمہ تک کا 15 منٹ کا راستہ۔ لگ رہا تھا جیسے اسے بہترین کوالٹی والی تمام چیزوں کی شاپس کا راستہ ازبر ہے۔ مطلوبہ شاپ تک پہنچا کر اور 5 منٹ میں جائزہ لے کر، نشا یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، اور ربدہ تم یہ لو۔ دونوں کے جوڑے پیک کروا کر شاپر ان کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ گو رنگ اور ڈیزائننگ کے ساتھ جوڑے کا چناؤ زبردست تھا مگر ربدہ کے حلق سے گویا اس کی پسند اتر نہ رہی تھی۔ اس نے احراز سے بات نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا مگر بے ساختہ ہی بول پڑی، مجھے ایسے ڈل اور پھیکے کلر پسند نہیں ہیں۔ منگنی جیسی سادہ اور چھوٹی تقریب کے لیے دہکتے بھڑکتے سوٹ مجھے پسند نہیں۔ پہننا آپ کو ہے یا مجھے؟ احراز کے ٹکڑا توڑ جواب پر اس کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس نے بھنا کر کہا، شاپنگ کے لیے آتے وقت یہ طے ہو چکا تھا کہ تم دونوں میری پسند پر اعتراض نہیں کرو گی۔ پسند بھی تو ڈھنگ کی ہو بھائی جان۔ ربدہ پلیز، نشا نے التجا کی۔ دونوں میں سے کوئی بھی منہ بند کرنے کو تیار نہ آ رہا تھا۔ اسے کہو کارٹون بننے کے بجائے صوبہ طریقے سے رہا کریں۔ مائی فٹ، آپ مجھے اب تہذیب و تمیز سکھائیں گے؟ ربدہ کا چہرہ سرخ ہو چلا تھا۔ ربدہ پلیز دیکھو، گھر جا کر ڈیسائیڈ کر لینا کہ تمہیں کیا پہننا ہے کیا نہیں، مگر یہاں خاموش رہو پلیز۔ نشا اسے آؤٹ ہوتے اور احراز کا بھی موڈ آف ہوتے دیکھ کر دوبارہ التجا کی۔ تم اپنے بھائی کو کیوں نہیں سمجھاتی؟ اس نے غصے سے سر جھٹکا تھا اور شاپر نشا کو تھما دیا۔ پھر میچنگ چپل اور چوڑیاں بھی احراز نے ہی انہیں لے کر دی۔ گاڑی بیوٹی پارلر کے قریب سے گزرنے لگی تو نشا منمنائی، بھائی 10 منٹ کے لیے گاڑی یہاں روک دے پلیز، ہمیں مہندی بھی لگانی ہے، پھر دوبارہ نکلنا نہیں ہوگا۔ اس نے ساتھ ہی وضاحت بھی کی۔ خلاف توقع احراز نے آسانی سے سر ہلا کر گاڑی روک دی۔ ربدہ کا موڈ نہیں تھا مگر نشا کا اشارہ اسے مجبور کر گیا۔ نشا ربدہ ہاتھوں میں بھری ہوئی خوبصورت ڈیزائننگ کی مہندی لگائے گاڑی تک آئیں تو احراز فرنٹ سیٹ کی بیک سے سر ٹکائے ریلیکس ہو کر بیٹھا تھا۔ سگریٹ کا پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ابھی اسموکنگ کی ہے، مگر گاڑی میں پرفیوم اور ایئر فریشنر کی تازہ خوشبو کی وجہ سے اسموکنگ کی مخصوص بو نہ تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے پیکٹ ڈیش بورڈ پہ لا کر ڈال دیا۔ چلو، اس نے گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر دونوں کے ہاتھوں میں گیلی مہندی دیکھ کر بیک سیٹ کا دروازہ بھی کھول دیا۔ نشا نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا تھا مگر اس کا دھیان اندر بیٹھی ربدہ کے خوبصورت گداز بازو اور گلابی ہتھیلیوں کی جانب تھا جن پر مہندی کے بیل بوٹے سجے ہوئے تھے۔ پھر نشا کے بیٹھتے ہی اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اب اس کا رخ جس جانب تھا یہ دیکھ کر ربدہ اور نشا حیرت سے غش کھانے لگی۔
آج تک احراز نے کبھی انہیں ہوٹل یا پھر کسی ریسٹورنٹ میں لے جانے کی آفر نہ کی تھی۔ وہ سنجیدہ اور لیے دیے رہتا تھا اور ہمیشہ سے گھر سے دور رہا تھا۔ اس کے مزاج سے مکمل آشنائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی نشا اور عشا نے کبھی اس سے شوخی، شرارت یا فرمائش نہ کی۔ ریجنٹ پلازا کی پارکنگ میں گاڑی روک کر اس نے ان دونوں کے لیے دروازہ کھولا اور پھر گاڑی لاک کر کے ان دونوں کے لیے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں چلا آیا۔ تم دونوں یہاں بیٹھو اور جو کچھ بھی کھانا ہے آرڈر کر لو۔ ایک میز منتخب کر کے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے راز نے کہا، میں یہاں ڈنر پر انوائٹڈ ہوں اور آلریڈی لیٹ ہو چکا ہوں، واپسی میں پک کر لوں گا۔ کہتے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ان کی میز سے کافی دور بیٹھے ایک شخص کے پاس جا پہنچا۔ او مائی گاڈ! نشا نے ایک لمبی سانس بھری۔ یہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ربدا؟ تمہارے جلاد بھائی سے اس سے بھی زیادہ کی بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ ربدا احراز کے برابر میں بیٹھے ہینڈسم سے شخص کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس شخص سے اتنا بھی نہ ہوا کہ ہمیں اپنے ساتھ ہی ڈنر میں شریک کر لیتا، چھوت کے مریضوں کی طرح اسے اس کونے میں لا پٹکا۔ اور کمان ربدا بھائی کسی کے مہمان بن کر آئے ہیں ڈنر پر، اور یہ خلاف تہذیب ہے کہ ہم بلائے چاند بن کر اس شخص کی جیب کا امتحان لیں۔ ہم یہاں انجوائے کریں گے، کیوں؟ بیٹے کو اشارہ کر کے نشا نے کہا تو ربدا خاموش ہو گئی۔ نشا کی تیاری کو سب نے ہی سراہا تھا، مگر ربدا کا تیار ہو کر بھی کمرے سے نکلنے کو جی نہ تھا۔ کتنے ارمان سے وہ عشاء کی منگنی کی تیاری کر رہی تھی، مگر کل جو کچھ ہوا اس کے باعث آج بھی اس کا موڈ آف تھا۔ شام ہوتے ہوتے بے خودی میں ہی وہ احراز کی پسند کو اپنے جسم پر سجاتی گئی، اور جب آئینہ دیکھا تو حیران رہ گئی۔ آئینے میں پہلے تو وہ کبھی خود کو اتنی خوبصورت نہ لگی تھی، پھر آج کیوں وہ معجوب سی ہو گئی۔ آف وائٹ شفون اور گینزا پر لائٹ پرپل کامدانی کی ہوئی تھی، جوڑا اس کے جسم پر سج گیا تھا۔ میچنگ چوڑیوں نے مہندی لگی کلائیوں کا حسن بڑھا دیا تھا۔ بے حد خوبصورت اور قیمتی پرپل نیکلیس جو ابھی ہی نشا نے بیلے کے کنگن اور گجروں کے ساتھ لا تھمایا تھا۔ کل اس سے گھر آنے کے بعد اپنے کپڑوں کی میچنگ جیولری نکالنی چاہی تو کچھ بھی میچ نہ ہوا، اور وہ گولڈ کی جیولری پرپل کام پر پہننے کو تیار نہ ہوئی تھی۔ شاید اس لیے نشا نے اسے یہ خوبصورت نیکلیس لا دیا تھا۔ اسے علم نہ تھا یہ نیکلیس اور گجرے بھی احراز اس کے لیے لایا تھا۔ ہلکے سے شور کی آواز پر اسے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، شاید عشا کی سسرالی آ چکے تھے۔ عشا بھی کب سے تیار بیٹھی تھی۔ نشا تیار ہو کر سب کے درمیان چہکتی پھر رہی تھی، مگر ربدا میں اتنی ہمت نہ تھی احراز کی پسند اپنانے کے بعد اس کا سامنا کر سکے، کیونکہ وہ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ شاید اس کے اندر چور تھا جس سے اپنے حصار میں لے کر خوبصورتی کو دوام بخشا تھا۔ اسے خود سے بھی شرم آ رہی تھی۔ نشا اسے نیچے سے آوازیں دے رہی تھی، اپنے دھیان میں چونک کر ربدا تیزی سے آگے بڑھی۔ جو ہی دروازہ کھول کر باہر نکلی، راہداری میں تیز قدموں سے آتے احراز سے جا ٹکرائی۔ ہیل والی سینڈل میں مقید پیر بری طرح رپٹا تو وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی۔ احراز نے اسے سنبھالتے ہوئے حیران نظروں سے دیکھا تھا۔ چند پل کو اس کی نگاہوں میں ایک انوکھی سی چمک لہرائی، جسے اس نے سنجیدگی کے لبادے میں چھپا لیا۔ ربدا، تم کب تمیز سیکھو گی؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو ربدا نے آنکھوں کے آگے ناچتے تاروں کو دور کر کے اسے دیکھا۔ چند لمحوں پہلے اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ وہ کس سے ٹکرائی ہے۔ آخر اپنی آنکھوں اور دماغ کا صحیح استعمال کیوں نہیں کرتی تم؟ وائٹ کاٹن کے کلف لگے سوٹ میں ملبوس بے حد وجیہہ سے احراز کے چہرے کی سنجیدگی اور نگاہوں میں سختی دے کر ربدا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ سارے سوٹ کا ستیہ ناش کر دیا، اس نے کہا تو ربدا نے اس کے بائیں بازو کی طرف دیکھا جہاں ڈارک پرپل لپسٹک کا نشان واضح تھا۔ میں جان کر نہیں ٹکرائی، وہ نظر چراتے ہوئے دھیمے سے بولی۔ کیا تھا جو یہ ٹکرانے جیسے حسین حادثے کو لے کر تھوڑا نرم رویہ اختیار کر لیتے؟ توصیف بھرا ایک جملہ، پسندیدگی کی ایک نگاہ، کچھ تو نہیں، الٹا اپنے سوٹ خراب ہونے کا افسوس کر رہے ہیں۔ اچھا ہے سب کے بیچ اسی طرح جائے، خوب بے عزتی ہو۔ تائی اماں انہیں ڈانٹے کہ کس معجبی سے مل کر آ رہے ہو۔ اپنی سوچ کے آخر میں وہ مسکرائی تھی۔ سیڑھیوں سے اترنے کو قدم بڑھائے تو بڑے زور کی کرا اس کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ آگے بڑھتے احراز نے پلٹ کر اسے دیکھا، وہ اپنے پیروں کو تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ لگ رہا تھا پیر میں موچ آ گئی ہے۔ وہ وہیں سے پلٹا، اس کے پاس آیا۔ چلو، اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر بولا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ ربدا نے بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا۔ چلتی ہو یا اٹھا کر نیچے لے جاؤں؟ اس نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ ربدا کی چیخ نکل گئی۔ پیر کی تکلیف الگ، مگر احراز کی قربت سے ربدا جھجک رہی تھی، سو اس سے بازو چھڑانے کی بیکار کوشش میں ہی وہ اس کے ساتھ سنبھل کر سیڑھیاں اترتی لان میں آ گئی۔ ربدا کو لگڑا کر احراز کی سنگت میں آتے دیکھ کر ہر کوئی ان کے سمت بڑھا، اور احراز نے بڑے آرام سے یہ کہہ کر کہ ربدا سیڑھیوں پر لڑکھڑا گئی تھی، سنبھالتے سنبھالتے بھی اس کے پیروں میں موچ آ گئی اور میرے کپڑے بھی خراب ہو گئے۔
اپنے قمیض کے بازو کو دکھا کر اس نے اطمینان سے سب کو مطمئن کر دیا تھا، اور ربدہ ایک طرف بیٹھی لب دبائے اس کے متعلق خود کو سوچتے رہنے سے روک نہ پائی۔ احراز گاڑی اندر لایا تو اس نے دیکھا ربدہ تنہا کرسی پر بیٹھی بارش میں بھیگ رہی ہے۔ احراز کافی دنوں سے دیکھ رہا تھا کہ ربدہ کے پاؤں کی موچ تو ٹھیک ہو چکی ہے، مگر خود بہت گمسم خاموش رہنے لگی ہے۔ ایسا لگتا تھا ربدہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے۔ پہلے تو وہ ہمہ وقت متحرک ایسے شغل اپناتی تھی کہ احراز کو ٹوکنا پڑتا، اب شور شرابہ تو درکنار، احراز سے اس کا سامنا بھی کم ہی ہوتا تھا۔ اس وقت بھی ربدہ کو لان میں تنہا سوچوں میں گم بیٹھے دیکھ کر اسے رہا نہ گیا، تو گاڑی شیڈ کے نیچے کھڑی کر کے وہ اس کے پاس چلا آیا۔ بارش میں کیوں بھیگ رہی ہو؟ طبیعت خراب ہو گئی تو اندر چلو۔ ربدہ نے سر اٹھا کر پاس کھڑے احراز کو ایسے دیکھا جیسے اس کی بات سنی نہ ہو یا سمجھنے میں دشواری ہوئی ہو۔ اس کے شفاف چہرے پر بارش کے قطرے گر اور پھسل رہے تھے۔ اس سمے احراز کو اس کا معصوم چمکتا چہرہ اچھا لگا۔ اماں کہتی ہے نا، موسم کی پہلی بارش میں بھیگنے سے بیماریاں جان کو آ جاتی ہیں۔ احراز کے لبوں کے کونے میں ہلکی سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ آپ جائیں، میں ابھی آتی ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ احراز کی بات کاٹ کر کرارا سا جواب دیتی، مگر اس نے اتنے دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا آنچل شانوں پر پھیلایا کہ احراز کے پاس رکنے کا کوئی جواز ہی نہ رہا۔ بادل بڑی زور سے گرجے تھے۔ بارش اچانک تیز ہو گئی۔ احراز نے پلٹ کر دیکھا، وہ یوں ہی بیٹھی رہی تو وہ چیز کرنے اندر چلا گیا۔ اماں، ربدہ کو کیا ہوا ہے؟ باہر بیٹھی بھیگ رہی ہے۔ اپنے بالوں سے پانی جھاڑ کر احراز نے ٹی وی دیکھتی تائی اماں سے پوچھا۔ وہ پھڑک کر اٹھی۔ ارے باولی ہوئی ہے کیا یہ لڑکی؟ شام ڈھلے تیز بارش میں بھیگ رہی ہے، خدا نخواستہ بیمار ہو گئی تو پہلے ہی کئی دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ انہوں نے باہر کا رخ کیا۔ مجھے تو لگتا ہے عشاء کی منگنی والے روز اس کو نظر لگ گئی ہے۔ اچھی بھی تو لگ رہی تھی بہت۔ ان کے تیز آواز کے آخری جملے پر سیڑھیاں چڑھتے احراز نے پلٹ کر انہیں دیکھا، مگر وہ بے خبر ربدہ کو برآمدے میں نکل کر آوازیں دے رہی تھی۔ احراز لب کاٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ تمہارا پرابلم کیا ہے آخر؟ عشاء اور نشا اس کے ساتھ بلائی منظر کی راہداری میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی، ساتھ ہی آموں کی ٹوکری سے آم بھی نکال کر چوس رہی تھی۔ نشا اور ربدہ کو سالم آم گھلا کر لبوں سے چوسنے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ عشاء کی عادات تھوڑی مختلف تھیں۔ وہ بڑی ہونے کی وجہ سے تھوڑی سنجیدہ اور لیے دیے رہنے والی تھی، مگر کبھی کبھی ان کے درمیان چھوٹے بڑے کا فرق مٹ جاتا تھا، جیسے آج ہوا تھا۔ بارشیں ہونے کی وجہ سے آم مہنگے ہو گئے ہیں، اس لیے ہاتھ کھینچ کر کھاؤ پیو۔ نشا کو مسلسل تیسرا آم کھاتے دیکھ کر ربدہ نے مذاقن کہا، تم بھی کھاؤ۔ عشاء بولی، اور یوں بھی ٹیرس کی ٹھنڈی بھیگی ہواؤں اور ٹھنڈے میٹھے آموں کا بڑا تال میل ہے۔ نشا لاپرواہی سے ہنسی، اور پھر ان دونوں کے بار بار کے اصرار پر بھی ربدہ آم کھانے پر آمادہ نہ ہوئی تو عشاء چیخ پڑی، آم کھانا اتنا ضروری بھی نہیں کہ تم مجھ پر غصہ کرو۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو بغور دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں آموں کے نہیں تمہارے سڑے ہوئے مزاج کے متعلق پوچھ رہی ہوں۔ تم اتنی مشکوک حرکتیں کیوں کر رہی ہو؟ اتنے دن سے اماں مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ 3-4 اچھے پروپوزل ہیں، ربدہ کو بتا کر اس سے رائے لے لو، اسے کون سا پسند ہے، مگر ان محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے۔ عشاء کچھ زیادہ ہی تپ گئی تھی۔ کہہ دو کوئی سا بھی پسند نہیں ہے۔ یوں دیکھے بنا کیسے کہہ رہی ہو؟ عشاء ٹیشو سے منہ اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے تنک کر بولی، اس لیے کہ مجھے شادی نہیں کرنی۔ تو کیا گھاس کھودنی ہے؟ یہ بھی اچھا کام ہے، مگر کیا ہے کہ بارشوں کی وجہ سے لان کی گھاس کافی نکھری ہوئی اور ہری بھری ہے، اس لیے اسے فی الحال میری ضرورت نہیں۔ ربدہ لان کو دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ ربدہ بی سیریس، تمہیں پتہ ہے ان پرپوزلز میں ایک عامر کے چھوٹے بھائی یاسر کا بھی ہے۔ عامر عشاء کا منگیتر تھا، یاسر نے تمہیں منگنی پہ دیکھ کے پسند کیا ہے اور بسند اسرار اپنا پرپوزل اس کی آس پہ بھجوایا ہے کہ مثبت جواب ملے۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ اب ربدہ نے بغور عشاء کو دیکھا۔ نشا کب کی آموں کی ٹوکری اور چھلکے وغیرہ سمیٹ کر منہ ہاتھ دھونے چلی گئی تھی، سو ان دونوں کے سوا وہاں تیسرا کوئی نہ تھا، اس لیے ربدہ نے عشاء کو گریدا۔ تمہارا ووٹ یاسر کی طرف ہے؟ اس سے پوچھا۔ میری چھوڑو، گھر کے باقی مکینوں کے نزدیک بھی یہ رشتہ برا نہیں ہے۔ یاسر اپنے بھائی عامر کے ساتھ ہی کمپنی میں شیئر ہولڈر ہے، کاروباری ساکھ مضبوط ہے، سب سے بڑھ کر وہ خود تمہارا خواہش مند ہے۔ ربدہ دھیمے سے مسکرائی۔ عشاء بے خودی میں ہی یاسر کی حمایت کر رہی تھی اور اس کی توقع تھی ربدہ کو، تم اپنی کہو، تمہاری مرضی کو اولویت دی جائے گی۔ عشاء کو احساس ہوا تو فوراً بات اس پہ ڈال دی۔ اگر یوں ہے تو پھر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ یہ رشتہ طے ہونے سے پڑھائی کا کیا تعلق ہے؟
تم انگیجمنٹ کے بعد بھی پڑھ سکتی ہو، اور ویسے یہ تمہیں پڑھائی کا شوق کب سے ہوا؟ نہیں، میں کسی نئے رشتے میں بننے کے لیے جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، میں اماں اور چچی امی کو تمہاری مرضی بتا دوں گی، اب آگے تم جانو۔ اور وہ عشا اسے سمجھانے اور ایک پرپوزل کی جانب راغب کرنے میں ناکام ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پھر سب نے وقتی طور پر خاموشی اختیار کر لی، یا کوئی اور بات تھی کچھ پتہ نہ چلا۔ ربدہ نے خود کو بے حد مصروف کر لیا۔ اب دن بھر گھر کے کام سنبھالتی، شام میں ایم اے کی کلاسز لیتی، اور پھر رات میں کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر مطالعے میں مصروف ہو جاتی، یا پھر ورلڈ نیوز اور ٹاک شوز وغیرہ دیکھ لیتی۔ ٹی وی ریموٹ اب آسانی احراز کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ پہلے ربدہ رات 9 بجے کے بعد احراز کے نشست سنبھالنے پر کلستی رہتی تھی کہ اس کے پسندیدہ ڈرامے لگانے کی بجائے احراز بزنس، ریونیو، ورلڈ نیوز اور ڈاکیومنٹری فلم وغیرہ دیکھنا پسند کرتا تھا۔ جب سے احراز یہاں آیا تھا، ربدہ، نشا، عشا نے انڈین ڈرامے دیکھنے بند کر دیے تھے، ورنہ وہ تینوں ڈرامے تو ضرور دیکھتی تھی، مگر ساتھ ساتھ ان ڈراموں کے ناقص ہونے پر بھی تبصرہ جاری رہتا تھا۔ احراز نے شدت سے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ربدہ میں کافی تبدیلی آ گئی ہے۔ اب صبح کیسری سے صفائی کرواتے وقت بلند آواز میں فضول سے رومانٹک گانے نہیں سنتی تھی۔ نشا اور عشا یونیورسٹی جاتی تھی تو وہ پوری ذمہ داری سے چچی امی کو منع کر کے دوپہر کا کھانا اور شام کے لیے سالن وغیرہ بنا لیتی۔ احراز کوئی بات کرتا تو تمیز سے جواب دیتی، تیز تیز بولنا، بلند آواز میں ٹی وی دیکھنا، اپنے سیل کا تار کانوں میں ٹھونسے گانے سننا، وقت بے وقت لاؤنج کے فرشی کشن پر اوندھے رہنا، بہت سی حرکتیں جو احراز کو بری لگتی تھی ربدہ چھوڑ چکی تھی۔ کس کے لیے؟ احراز کے لیے؟ اسے خوشی سی ہوئی تھی، مگر پھر اس نے خود ہی اپنے سوال کو جھٹک دیا۔ اور جب اماں نے بتایا کہ ربدہ دن میں کئی قسم کی ایجوکیشنل کلاسز لے رہی ہے اور شام میں یونیورسٹی جاتی ہے، تو احراز کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ یہ سب مصروف رہنے کے بہانے ہیں، اتنے اچھے اچھے رشتے آئے، 2 4 مرتبہ اس کی رائے کیا پوچھ لی، صفا چٹ منع کر کے پڑھائی کا لارا پیچھے لگا لیا۔ بڑی اماں اس کی مصروفیت پر کڑ کر احراز کو بتا رہی تھی۔ احراز کو ایک بار پھر حیرت کا جھٹکا لگا۔ تو کیا وہ مہینہ بھر سے اتنا مصروف رہا ہے کہ اسے گھر کی کسی سرگرمی کی خبر نہ ہو سکی؟ کیسے رشتے اماں؟ اس سے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ عشا کے دیور یاسر کا رشتہ تو اب تک موجود ہے، کئی مرتبہ کہا ہے ہماری معذرت قبول کر لیں۔ ربدہ بھی راضی نہیں ہے، پڑھنا چاہتی ہے، مگر عامر کی ماں نے کہا ہے تھوڑا وقت لے لیں، مگر جواب اسپات میں دے، ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں۔ اس بات سے کیا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ ہر حال میں ربدہ کو یاسر کے لیے لینا چاہتے ہیں؟ عشا کی وجہ سے سوچنا پڑ رہا ہے، مگر وہ سر پھری لڑکی ربدہ مانے بھی تو۔ تائی امی کو بہت دنوں بعد جیسے احراز کی توجہ ملی تھی، اس لیے اپنی فکریں ظاہر کرتی گئی۔ بہرحال عشا کی وجہ سے ربدہ پر کوئی دباؤ نہیں نہ ڈالیں، یہ مناسب نہیں۔ وہ کچھ سوچتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تم بھی جانتے ہو رشتہ اچھا ہے، لہٰذا دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں چلی جائیں، اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹا احراز، تم ہی ایک بار ربدہ سے بات کر کے دیکھو، اور تو کسی کے ہاتھ ہی نہیں آتی۔ احراز نے لب دانتوں تلے دباتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ ربدہ میری وجہ سے تو انکار نہیں کر رہی، اسے ایک بار پھر خوش فہمیوں نے آن گھیرا، مگر جب وہ اپنے جذبوں کی گھمبیرتا کو اس سے پوشیدہ رکھتا تھا تو ربدہ کے دل کی بات کیسے پتہ چلتی؟ زندگی بے نام سی الجھنوں کا شکار تھی، موسم کا تغیر و تبدل سب کچھ اس پر بے اثر ٹھہرا تھا۔ ربدہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے سامنے موجود مغرب میں ڈوبتے سورج کی مانند اس کی زندگی کی رعنائیاں و خوشی بھی کہیں ڈوبتی جا رہی ہیں۔ ربدہ انگلش لٹریچر کی بک ہاتھ میں لیے ایزی چیئر پر بیٹھی کھلی کھڑکی سے مغربی افق پر ڈوبتے سورج کو تکتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے عشا نے اس سے دبے لفظوں میں کہا تھا یاسر تم سے شادی کرنے پر بضد ہے، حالانکہ اماں نے عامر کے گھر والوں سے معذرت کی تھی کہ وہ ابھی ربدہ کی شادی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہتی، وہ یکسو اس کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہے۔ عشا کے لہجے میں بے نام سے خدشے لرز رہے تھے۔ کیا کسی کی زندگی میں شامل ہونے کا عندیہ دینے والا یہ بندھن اتنا کچا ہوتا ہے کہ اس کی مضبوطی کے لیے بسا اوقات دوسروں کے سہارے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے؟ جانے کیسے یاسر نے خود ربدہ سے بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ عشا نے اپنا سیل اسے لا کر دیا تو وہ ناسمجھ انداز میں عشا کو دیکھنے لگی۔ یاسر کا فون ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ربدہ نے ہاتھ میں تھاما سیل واپس عشا کو دینا چاہا تو وہ دھیرے سے بولی، میں نے منع کیا تھا مگر وہ بضد ہے، مگر پلیز ایک بار بات کر لو۔ ربدہ نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے سیل کان سے لگا لیا۔ ربدہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، یاسر سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے سوال کیا، ماتھے پر بل تھے۔ تمہیں پتہ ہے ربدہ، تمہارے انکار نے میرا سکون تباہ کر دیا ہے، تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ اپنی زندگی کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ عامر اور عشا کے بندھن کی وجہ سے ربدہ نے اپنا لہجہ حتی الامکان نرم ہی رکھا تھا، مگر اس کے چہرے کی سختی سے اس کی ناگواری ظاہر ہو رہی تھی کہ اس نے کس طرح یاسر سے بات کرنا گواری کی تھی۔ عشا سے سیل تھما کر کمرے سے جا چکی تھی، مگر ربدہ جانتی تھی وہ بے چینی سے باہر ٹہل رہی ہوگی۔
مجھ سے شادی نہ کرنے کے فیصلے میں کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ یاسر کی آواز بہت بھاری اور خوبصورت تھی۔ صرف آپ ہی نہیں یاسر، آپ کے علاوہ کوئی بھی ہو، پھر بھی فی الحال میرے پاس انکار کے سوا کوئی راستہ نہیں، اور پلیز آپ دوبارہ اپنے سلسلے میں کسی کو بھیجنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ تم ایسے بات ختم نہیں کر سکتی ربدہ، پلیز میں تم سے ملنا چاہوں گا۔ یاسر کی جھلائی ہوئی آواز آئی۔ میں ابھی وضاحت نہیں کر سکتا تمہارے لیے میرے جذبات کیسے ہیں، اور میں تمہاری بات سے کتنا ہرٹ ہوا ہوں۔ میرے پاس آپ کی کسی بات کا کوئی مثبت جواب نہیں ہے۔ ربدہ نے مزید کچھ کہے بغیر سیل آف کر کے عیشا کو دے دیا اور اس کی سوالیہ نگاہوں کو نظر انداز کر کے دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب سے وہ ایزی چیئر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، اعراز دروازے پر دستک دے کر اس کے کمرے میں آیا تو اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ وہ قریب آیا تو اس کے ملبوس سے اٹھتی اس کے مخصوص کلون کی خوشبو سے وہ چونکی۔ اعراز قریب رکھی فولڈنگ چیئر کھول کر اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ نارنجی اور زرد پرنٹڈ لان کا جوڑا پہنے وہ خود بھی غروب ہوتے سورج کی نارنجی شعاؤں میں ضم ہو رہی تھی۔ سیاہ لمبی چوٹی سے نکلتی چھوٹی چھوٹی لٹوں نے چہرے کا حالا کیا ہوا تھا۔ شام کی لالی میں چمبیلی رنگت دمک رہی تھی، مگر آنکھوں میں سوچوں کا بسیرا ہونے کی وجہ سے تھکن عیاں ہو رہی تھی۔ ربدہ اس وقت اعراز کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، سو چہرے پر پڑنے والی نارنجی دھوپ کے بہانے اٹھی اور کھڑکی کا پردہ برابر کر کے واش روم میں گھس گئی۔ اس میں لگے واش بیسن پر جھکی منہ پر پانی کے چھپاکے مارنے لگی۔ میں یاسر کے پروپوزل کے سلسلے میں تم سے بات کرنے آیا تھا۔ ربدہ ٹاول سے منہ خشک کر رہی تھی جب اعراز چیئر سے اٹھ کر اس کی کمپیوٹر ٹیبل تک گیا اور ایک سیڑھی اٹھا کے دیکھتے ہوئے بولا۔ ربدہ نے تولیے کا گولا بنا کر بیڈ پر اچھالا اور تڑک کر بولی، جب مجھے فیصلے کا اختیار دیا گیا ہے تو میرے انکار کو تسلیم کیوں نہیں کر لیا جاتا؟ وہ بہت دنوں بعد بھڑکی تھی۔ تمہیں فیصلے کا اختیار ضرور دیا گیا ہے، مگر تم سے اچھے فیصلے کی توقع نہیں کی ہے، اس لیے سمجھانے چلا آیا ہوں۔ اعراز کو بہت دنوں بعد اسے اسی موڈ میں دیکھ کر مزہ آیا۔ ہاں، میں دودھ پیتی بچی ہوں، ناسمجھ اور بیوقوف ہوں، اس کے باوجود آپ مجھے سمجھانے کی کوشش نہ ہی کریں تو بہتر ہوگا۔ ربدہ نے غصے میں دوبارہ کھڑکی کا پردہ کھینچ دیا اور کھلی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ بلا وجہ ہی اس پر غصہ آ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو اس طرح ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے کسی کے دل میں جگہ بنا لو گی؟ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھماتے ہوئے اعراز بولا تھا۔ ربدہ اس طرح بازو پکڑے جانے پر جو لمحہ بھر کو پزل ہوئی تھی، اگلے لمحے اس کا چہرہ غصے سے مزید سرخ ہو گیا۔ اعراز کا طنز بہت واضح اور اسے اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس سے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑایا۔ اعراز بھی خجل سا ہو گیا۔ وہ اماں کے کہنے پر کیا کہنے آیا تھا اور اس سے کچھ اور ہی کہتا گیا۔ مجھے کسی کے دل میں جگہ بنانے کی کوئی خواہش نہیں ہے، اینڈ یو کین گو ناؤ فرام مائی روم۔ بازو چھڑا کر وہ سخت لہجے میں بولی۔ اعراز کو سبکی سی محسوس ہوئی۔ مجھے بھی شوق نہیں ہے تمہارے پاس بیٹھنے کا، چچی اماں کے کہنے پر یہاں پوچھنے چلا آیا تھا، مگر میری ہی غلطی ہے کہ میں بھول گیا کہ تم میں تمیز و تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جیسی بھی ہوں اپنے لیے ہوں، آپ کو دوبارہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود امی اور تائی امی سے بات کر لوں گی۔ وہ باہر نکلا تو پیچھے سے ربدہ نے آواز لگائی، بہت مشکل ہے دل کے ارمانوں کو چھپا کر زندگی جینا۔ جس کے لیے دل نے اذن دیا ہو وہی بے خبری میں دل پر کچوکے لگائے تو تکلیف سہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اعراز خود اسے یاسر کے پروپوزل کے لیے راضی کرنے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر ربدہ کو بھی ضد ہو گئی۔ اس نے امی سے جا کر کہہ دیا کہ اگر اب اسے یاسر کے پروپوزل کے لیے مجبور کیا گیا تو وہ خود کو نقصان پہنچا لے گی، اس لیے بہتر ہے یاسر کے گھر والوں کو صاف صاف بتا دے میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہاں، یاسر کے علاوہ وہ جہاں چاہیں اس کی شادی کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک نئی اور انوکھی ضد پر امی اسے حیران پریشان سی دیکھتی رہ گئی۔ اگر اسے شادی کرنی تھی تو یاسر میں بھلا کیا برائی تھی، مگر وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے آگے بے بس ہو گئی تھی۔ بابا جان کو بھی اسے بے حد محبت تھی کہ وہ اسے کسی جائز بات کے لیے بھی مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ ربدہ 3-4 دنوں سے اپنے کمرے سے نہ نکلی۔ نشا ہی اسے کھانا اور چائے وغیرہ دے جاتی۔ یہ بھی غنیمت تھا کہ اس نے کمرے میں کسی کے آنے پر پابندی نہ لگائی تھی۔ عیشا نے کئی بار بے چین روح کی مانند اس کے پاس چکر لگایا، مگر ربدہ کے خراب موڈ کی وجہ سے اس سے کوئی بات نہ کر سکی۔ نشا ہی کوئی بات کرتی تو ربدہ اسے جواب دے دیتی، ورنہ خاموش رہتی۔ چوتھے روز بابا جان اس کے پاس آئے تھے۔ ربدہ کو خبر بھی نہ تھی کہ گھر میں سب کتنے پریشان ہیں۔ عیشا کے سسرال والوں کا دباؤ تھا کہ ربدہ اور یاسر کی شادی ہوگی تو ہی عیشا اور عامر کا رشتہ بھی قائم رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ بابا جان اور امی ربدہ کی وجہ سے پریشان تھے تو تایا جان اور تائی اماں عیشا کے بارے میں فکر مند تھے۔ عامر کے گھر والوں نے واضح بات کی تھی اور عیشا نے ڈھیروں لوگوں کی موجودگی میں عامر کے نام کی انگوٹھی پہنی تھی۔ رشتہ ٹوٹنے پر وہ ہرٹ ہوتی۔ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینے کا مرحلہ الگ پریشان کن تھا۔ ربدہ بیٹے یاسر اچھا بچہ ہے، اس میں کوئی برائی یا خامی نہیں ہے،
یقیناً تمہیں خوش رکھے گا، بابا جان نے اس کے پاس آ کر حال حال پوچھنے کے بعد کہا تھا۔ ربدہ کچھ لمحے تو سر جھکائے لب کاٹتی رہی، پھر سر اٹھا کر بابا جان کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، یاسر مجھے خوش رکھے گا اس کا آپ کو علم ہے، مگر میں خوش رہوں گی اس کے ساتھ، اس کی پرواہ ہے آپ کو بابا جان یا نہیں؟ مجھے آپ کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہے بیٹا جان، مگر اس سب میں عیشا بچی کا کوئی قصور تو نہیں ہے۔ یاسر کے معاملے کی وجہ سے عیشا کا رشتہ ختم ہو جائے گا، اس لیے ہم سب زیادہ پریشان ہیں۔ میرے قربانی دینے اور مجبور ہو کر ہاں کرنے سے کیا عیشا اور عامر کے رشتے کی مضبوطی کی گارنٹی مل سکتی ہے؟ جو لوگ آج ایک رشتے کے پیچھے دوسرے کو بگاڑ رہے ہیں، تو کیا ممکن نہیں کہ شادی کے بعد بھی ایک کی وجہ سے دوسرے کی زندگی میں دراڑ پڑ جائے؟ اس کی بات 100% درست تھی۔ اس پہلو پر بھی انہوں نے سوچا تھا، مگر بچوں کے رشتے بار بار توڑے اور جوڑے جائیں تو اس سے ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگتی ہے، ان کا کردار مشکوک ہو جاتا ہے۔ بہتر ہوتا ہے کہ جہاں ایک بار سوچ سمجھ کر زبان دی جائے وہیں نبھا لیا جائے۔ مگر عیشا کا معاملہ الٹ ہو گیا، ان کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یاسر کی وجہ سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ شاید اس لیے گھر میں عجیب سی یاسر اور خاموشی دار آئی تھی، جس کا ربدہ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکل رہی تھی۔ اگر آپ مجھے راضی کرنے کا سوچ کر آئے ہیں بابا جان، تو میں آپ کو انکار نہیں کروں گی کہ آپ بڑے ہیں، آپ لوگوں نے مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے ان باتوں کو سوچا ہوگا۔ بہت دیر تک بابا جان کچھ نہ بولے تو ربدہ نے ایک گہری سانس بھر کر کہا، نہیں نہیں بیٹا۔ بابا جان سوچوں سے چونکے تھے۔ میں آپ کو مجبور کر کے راضی کرنے نہیں آیا تھا، بس آپ اپنا خیال رکھیے، میں دیکھتا ہوں کیا کرنا چاہیے۔ اور ہاں، جاتے جاتے وہ پلٹے تھے، کیا تمہاری کوئی اور پسند ہے؟ ان کے سوال پر ربدہ گڑبڑا گئی، اسے اتنے واضح سوال کی توقع نہ تھی۔ نہیں بابا جان، میرے انکار کے پیچھے ایسے کوئی وجہ نہیں تھی۔ بابا جان کو مسلسل اپنی جانب جواب کے لیے منتظر دیکھتا پا کر وہ دھیرے سے کہہ گئی، مگر دل بوجھل ہو چکا تھا، کاش کوئی دل کی بات سمجھ لے۔ ایک ہفتہ بعد اس روز وہ خود کو زبردستی یونیورسٹی جانے پر آمادہ کر پائی تھی۔ دل بے حد مقدر ہو رہا تھا، بیزار چہرہ لیے باہر نکلنے کا موڈ ہی نہ ہو سکا، مگر اب پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا تھا، سو وہ نکل آئی۔ لیکن اس روز پھر ایک نئی بات ہو گئی۔ ربدہ کلاسز آف ہونے کے بعد باہر نکلی تو شام گہری رات میں ڈھل رہی تھی۔ ربدہ کو اپنی کلاس میٹ طوبیٰ سے مس ہوئے لیکچر لینے تھے، مگر وہ آئی نہ تھی۔ طوبیٰ کا گھر یونیورسٹی کی 5-7 منٹ کی مسافت پر تھا۔ اس نے طوبیٰ کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، ابھی وہ 2 منٹ ہی چلی ہوگی کہ ایک گاڑی جلد سے اس کے قریب آ کر رکی۔ ربدہ ڈر کر تھوڑا پیچھے ہٹی، مگر اندر بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہونے لگا۔ زندگی عذاب کر دی ہے اس شخص نے، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ گو وہ یاسر سے ایک ہی بار ملی تھی، مگر اسے پہچان گئی۔ ربدہ پلیز 5 منٹ گاڑی میں بیٹھ کر میری بات سن لو، یاسر نے دروازہ کھول کر التجا کی۔ پلیز یاسر، اس طرح مجھے پریشان مت کریں، میں پہلے ہی گھر کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں۔ اس سے پرواہ نہ کی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ربدہ 5 منٹ کے لیے نہ صحیح 2 منٹ کے لیے بیٹھ کر میری بات سن لو، دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے ساتھ ساتھ گاڑی لیے چلتا رہوں گا۔ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا، کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ ربدہ نے گھبرا کر آس پاس دیکھا، بارونق سڑک تھی، گاڑیاں اور لوگ آ جا رہے تھے، اور وہ تھا کہ اس کے قدموں کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے صرف تمہاری اور اپنی پرواہ ہے۔ اس کے دیکھنے پر یاسر سمجھ کر فوراً بولا، اوکے صرف 2 منٹ اور آپ گاڑی چلائیں گے نہیں؟ اس کے کہنے پر یاسر نے فوراً سر اس بات میں ہلایا۔ وہ گاڑی کے کھلے دروازے سے اندر آ بیٹھی، فرنٹ ڈور بیٹھنے کے بعد بند نہ کیا۔ تھینک یو، مگر ربدہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، انکار کر کے میرا دل توڑ دیا۔ وہ کہنے لگا، وہی پرانی بات، ربدہ بیزار ہوگی، جب کہ وہ کہہ رہا تھا، آئی سویئر ربدہ میرے دل میں آپ کے لیے کیا فیلنگز ہیں میں بتا نہیں سکتا، لو یو سو مچ۔ جتنی بے ساختگی سے یاسر نے کہا، اتنی ہی تیزی سے ربدہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ یہ دیکھو، یاسر نے ڈیش بورڈ سے اپنا ہینڈی کیم اٹھا کر آن کرتے ہوئے ربدہ کو تھمایا۔ دن رات تمہیں ان تصاویر میں دیکھ کر جیتا ہوں، عامر کی منگنی والے دن تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی نا، میری نگاہ تمہارے علاوہ کہیں اور ٹھہری ہی نہیں۔ یہ میری بدبختی تھی، ربدہ نے سوچتے ہوئے ہینڈی کیم پہ چلتی مووی دیکھی اور اگلے پل فلم رول کھینچ کر دور ہوا میں اچھال دیا۔ پرائی لڑکیوں کی تصویریں اپنے پاس رکھنا اچھی بات نہیں ہے یاسر، وہ آرام سے بولی تو یاسر جو حیران ہو کر بھپرا تھا فوراً ٹھنڈے لہجے میں بولا، اس لیے تو میں چاہتا ہوں تم مجھ سے شادی کرو، میری بن جاؤ ربدہ، تم مان جاؤ گی تو تمہارے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ وہ ایک بار پھر منت پر اتر آیا۔ یاسر پلیز آپ، ربدہ کی بات ادھوری رہ گئی، کسی نے ربدہ کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی سے باہر آنے کو کہا تھا۔ ربدہ نے سر اٹھا کر احراز کو دیکھا اور کسی معمول کی طرح کھینچتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ایکسکیوز می، احراز یاسر سے کہتا تیزی سے اسے کھینچتا اپنی گاڑی تک لایا اور فرنٹ ڈور کھول کر ربدہ کو دھکیل دیا۔ احراز یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ربدہ دھیمے سے گرائی، مگر احراز نے پرواہ نہ کی۔ سبکی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔
اتنی زور سے بازو دبوچ کر لایا تھا، وہ تو شکر ہے گہری ہوتی رات کی وجہ سے اسے زبردستی پر کسی کا دھیان نہ گیا ہوگا۔ بہت شوق ہے تمہیں دوسروں کی گاڑیوں میں بیٹھنے کا؟ ربدہ کو جھٹکا لگا تو وہ اسے یاسر کی گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر اس پہ شک کر رہا تھا۔ یونیورسٹی جانے کے بہانے اس سے ملنے جاتی ہے اور گھر میں ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ادھر اعراز کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا تو اس کے اگلے جملے پر ربدہ سر تاپا سلگ گئی، رونا بھی آیا۔ اعراز، آپ بلا وجہ الزام لگا رہے ہیں۔ حلق میں پھنستے گولے کو نظر انداز کر کے بعد دقت بولی، گمان بھی نہ تھا یوں اعراز اس پہ شک کرے گا۔ میں تمہیں جس جگہ سے لایا ہوں وہ راستہ یونیورسٹی سے آگے جا رہا تھا، تمہیں یاسر سے ملتے ہوئے ہماری اور اپنی عزت کا بھی خیال نہ آیا۔ بہت افسوس کی بات ہے ربدہ کہ تم نے سوچے سمجھے بنا ایک قدم اٹھایا۔ اعراز، میں اپنی کلاس میٹ طوبہ سے جسٹ شٹ اپ اعراز کی دھاڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ اعراز نے لب بھینچتے ہوئے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھائی تھی۔ اس واقعے کی زد میں اس کا کردار آ رہا تھا۔ ربدہ کو اس کے آگے اپنی صفائی میں مزید کچھ بھی کہنا اپنی توہین لگا تھا کہ اعراز کچھ سننے پہ آمادہ ہی نہ تھا۔ یوں ہی گھر جانے کے راستے بیٹھے بیٹھے اعراز کی ضد میں اس نے ایک اور فیصلہ کر لیا۔ اترو، گھر کے آگے گاڑی روک کر وہ سرد لہجے میں بولا تو ربدہ ایک سیکنڈ میں دروازہ کھول کر دوڑتے ہوئے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ پیچھے سے اعراز کے گاڑی آگے بڑھا لینے کی آواز بھی اس سے سنی تھی۔ اندر آ کر لاؤنج میں سب کے درمیان بیٹھتے ہی اس نے اپنا فیصلہ سب کو سنا دیا تو جہاں سب کو ربدہ کی دماغی حالت پر شبہ ہوا، وہی تائی اماں بھڑک کر بولی، اب کاہے کو ہاں کرتی ہو بیٹی، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ دھیرج رکھو عیشا کی اماں، کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، یوں سمجھو اسی میں ہمارے بچوں کی بہتری ہے۔ تایا ابا نے انہیں سمجھایا تو وہ دوپٹے میں منہ دیے اپنے آنسو خشک کرنے لگی۔ باقی سب خاموش بیٹھے تھے۔ عیشا کا چہرہ بھی سپاٹ تھا۔ ربدہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے دوبارہ بولی، مجھے یونیورسٹی سے واپسی پر یاسر ملا تھا تایا ابا، آپ یاسر کے لیے ہاں کہلوا دیجیے۔ وہ تایا ابا سے مخاطب تھی، پھر رکی نہیں، فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اتنا ہی علم تھا کہ سب اس کے انکار پر عیشا کی وجہ سے اپسٹ ہے کہ یہ انکار اس پر اثر انداز نہ ہو۔ کمرے میں آتے ہی اسے اعراز کا شک سوچ کر پھر رونا آنے لگا، ساتھ میں بہت غصہ بھی آ رہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر اعراز اندر آیا تو وہ چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے رخ موڑ گئی۔ میں نے سنا ہے تم یاسر سے شادی کر رہی ہو؟ وہ بادامی کرتا شلوار میں ملبوس کوہنیوں تک آستین فولڈ کیے، سینے پر بازو باندھے، بالکل ریلیکس انداز میں اس طرح اس سے پوچھ رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے ان کے درمیان کوئی تلخی نہ ہوئی ہو۔ صحیح سنا ہے، ربدہ نے گویا جواب میں پتھر مارا۔ اور اگر میں تمہیں یہ شادی نہ کرنے دوں؟ اس کے لبوں میں دبی دبی مسکراہٹ تھی، مگر ربدہ اس کی جانب دیکھ ہی کہاں رہی تھی۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ میں ہی تو تمہارے بارے میں تمام حقوق رکھتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کی روئی روئی آنکھوں میں جھانک کر بولا، کیونکہ تم صرف میری دلہن بنو گی۔ کیا؟ ربدہ کو بے یقینی کا جھٹکا لگا تھا، 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میرے کردار پر شک کر کے اچھی طرح میری توہین کرنے کے بعد آپ کی جرأت کیسے ہوئی یہ بات کہنے کی؟ وہ بپھری۔ آئی ایم سوری یار، قصور میرا بھی نہیں، میں اس وقت اپنی گاڑی میں تمہارے ہی بارے میں سوچتا ہوا جا رہا تھا، مگر تمہیں یاسر کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میرا موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ ایک تو گھر کے معاملات سے تم نے مکمل لاتعلقی اختیار کر رکھی تھی کہ کسی اچھی بری خبر کا علم بھی نہ ہو، دوسرے بلا سوچے سمجھے یاسر کے پاس جا بیٹھی، اور آپ کو اختیار مل گیا کہ جو دل چاہے مجھے کہہ ڈالیں۔ اصل بات جانے بغیر ربدہ نے جھٹ اس کا رویہ جتایا۔ ہاں، ابھی تمہاری کلاس میٹ طوبہ کا فون آیا تھا، تمہارا نیٹ ورک بزی تھا اس لیے گھر پر کیا تھا، پوچھ رہی تھی وہ تمہارا انتظار کر رہی تھی یونیورسٹی واپسی پر، تم آئی کیوں نہیں؟ 1 منٹ میں اس نے ظاہر کر دیا کہ وہ وہی غلطی پر تھا۔ ربدہ نے بس یاسر کی گاڑی میں بیٹھنے کی غلطی کی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ اسے عیشا اور عامر کی منگنی ٹوٹنے کا علم نہ تھا۔ میں نے پہلے عیشا سے بات کی تھی، اعراز بتا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ اگر اس کی عامر سے کوئی جذباتی وابستگی نہ ہو تو ہم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری صورت میں چچا جان ربدہ پر اپنا حق اور اختیار استعمال کر ہی سکتے ہیں، مگر ربدہ میری بہن بہت سمجھدار ہے، اس سے کہا جس رشتے کی آج قدر نہیں ان لوگوں کے نزدیک بعد میں اس رشتے کی پائیداری کی کیا ضمانت ہو سکتی ہے؟ ایک اور بات، یاسر سائیکو کیس ہے، کیوں اپنی اور میری دشمنی میں ایک شریف بندے کو بدنام کر رہے ہیں؟ ربدہ نے اعراز کو تعصب سے دیکھا تھا، مگر وہ ہنس پڑا۔ سچ بات بتا رہا ہوں تمہیں تاکہ تم بھی مجھے الزام نہ دو کہ میں نے اپنی خاطر تمہیں یاسر سے ملنے کو روکا۔ یہ الگ بات ہے کہ میں واقعی تمہیں اپنے علاوہ کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے اس کا تم بھی ابھی اقرار نہیں کرو گی، اس بات کا مجھے پکا یقین ہے۔ اچھا بس، اسے پٹری سے اترتے دیکھ کر ربدہ نے ٹوکا تھا، ورنہ اس کے چہرے کی لالی اور نگاہوں کی جھجک سے ہی اعراز نے اس کے دل کا راز اور طمانینت کا نشان پا لیا تھا، ورنہ ایک دن وہ بھی تھا جب وہ یاسر کا ذکر کرنے پر اسی کمرے میں اعراز پر غرار رہی تھی۔ آپ کو کیسے علم ہوا یاسر کے بارے میں؟
اسے کسی کرسچن لڑکی سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ اس لڑکی کے سرپرستوں نے غصے میں یاسر پر تشدد کیا۔ یاسر مینٹلی بہت عرصہ ڈسٹرب رہا تھا کیونکہ وہ لڑکی ملک چھوڑ گئی تھی، اس کی جدائی برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ کافی عرصہ علاج کے بعد اب یاسر کسی قابل ہوا تھا، ان کے گھر والوں نے غنیمت جانا کہ اب یاسر جہاں کہہ رہا ہے وہاں ہی اس کی شادی کر دی جائے۔ بس یہ ہے ساری کہانی۔ یہاں تم ضدی نکلی اور کچھ میری حاصل کردہ معلومات کے بعد ہم لوگوں کو عقل آ گئی کہ چچا جان کی لاڈلی سپوتری کو دماغی امراض میں مبتلا شخص کو دے کر اس کی زندگی خراب نہ کی جائے۔ یاسر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی ذہنی جھٹکا اسے دوبارہ پہلے والی کیفیت میں لے جائے۔ اتنی تفصیلی بات کے اختتام پر ربدہ نے ایک گہری سانس سینے میں بھر کر احراز کو دیکھا۔ وہ ربدہ کے سیل پر آنے والی کال کا نمبر دیکھ کر اسے آف کر رہا تھا، پھر ربدہ کی نگاہوں کا جواب دیا۔ میں اپنی اور تمہاری خصوصی ملاقات میں کسی اور کی خواہ فون ہی کیوں نہ ہو دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں اب بولو، میری اور تمہاری دشمنی کیوں کر شروع ہوئی اور کس طرح ختم ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنے لیے تمہیں منانے کی ہر طرح کی پرمیشن بزرگوں سے لے کر آیا ہوں۔ وہ ربدہ کی کرسی کی بیگ پر اپنی ہتھیلیاں جماتے ہوئے جھکا تو اپنے بالوں پر اس کا لمس محسوس کر کے پھرتی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بری طرح منتشر ہوئی تھیں۔ احراز کی شوخی اور اپنائیت چھیڑ چھاڑ دیکھ کر اس کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ پہلے تو وہ منتظر رہتی تھی کہ احراز نرمی سے اس کی طرف متوجہ ہو، اور اب احراز رشتوں سے انکار کر کے اب جو آپ نے یاسر کو ذہنی جھٹکا دیا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ربدہ اس کی سنگ دلی معاف کر چکی تھی، اس کا دھیان بچانے کو پوچھا۔ وہ تو مہینہ بھر کی پسندیدگی کی کہانی ہے، چند دنوں میں ہی وہ کسی اور اچھی لڑکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو گیا آپ مجھے اچھی لڑکی میں شمار کرتے ہیں؟ کہو تو دل و جان سے 100 بار اقرار کرنے کو تیار ہوں، ہر طرح کا اقرار۔ احراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اور یہ تم بار بار میرا رومانٹک موڈ غارت کرنے کو پٹری کیوں بدل لیتی ہو؟ ہاں؟ اس کی شوخ جسارت پر ربدہ ہاتھ چھڑاتے ہوئے اسے ہلکے سے دھکا دے کر کمرے سے نکل گئی تھی، مگر احراز تا دیر کمرے میں اس کی شفاف ہنسی کی چھنکار سے محظوظ ہوتا رہا۔ اس کے ساتھ ہی یہاں یہ خوبصورت سی چھوٹی سی کزن بیس ناول سٹوری اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔